بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ٹی وی اسکرینوں کے اوپر ایک پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، ان کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے جناب اسحاق ڈار صاحب، جو ظاہری بات ہے معاشی ٹیم کے سب سے قابل فرد ہیں اس حکومت کے، اور ان کی بائیں جانب اس حکومت کے جو برین ہیں احسن اقبال صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر کیا رونے دھونے دھوئے، اس پریس کانفرنس کے اوپر بات کریں گے۔ آپ نے وہ پریس کانفرنس سن لی ہے، لیکن میں آپ کو خبر جو دینا چاہتا ہوں وہ زمینی حقائق کی خبر ہے۔ زمینی حقائق کی خبر یہ ہے کہ آج خود یہ مانا اسحاق ڈار نے 223-24 روپے سرکاری قیمت ہے، لیکن وہ گرے مارکیٹ کے اندر کوئی 15-16 روپے کا فرق ہے ڈالر کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مارکیٹ کے اندر ایک عجیب کیوس ہے، 250 روپے پہ ڈالر نہیں مل رہا، 15 روپے نہیں 25-30 روپے کا فرق ہے، اور اس کے باوجود ڈالرز نہیں مل رہے۔ لیکن خبر آپ سن لیجئے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت خانے ہیں، ڈپلومیٹک مشنز ہوتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں، ان کو ہر مہینے فنڈز جاتے ہیں جو پاکستان کے فورن آفس جو ہے وایا اسٹیٹ بینک بھیجتا ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ معاشی صورتحال جو ٹی وی پہ آپ کو پریس کانفرنس میں دکھائی جا رہی تھی اس کو چھوڑ کے دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت خانوں، سفارتی مشنز کے فنڈز اس مہینے دسمبر کے جو جانے تھے وہ روک لیے گئے ہیں، اور آج کے دن تک یہ فنڈز نہیں بھیجے جا رہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سفارت خانے اس وقت اپنے فیول کے جو بلز ہیں یا فیول پیمنٹ ہے وہ کرنے سے قاصر ہیں، یوٹیلیٹی بلز، اور سفارت خانوں کے اندر وہاں پہ کچھ عملہ لوکل بھی رکھا جاتا ہے، سارا پاکستان سے نہیں جاتا، جو معمول کے کام کے لیے ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں دینا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور پاکستان کے سفیر دنیا بھر سے پیغامات بھیج رہے ہیں کہ کیا آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ٹی وی پہ بتایا جا رہا ہے سب بہت اچھا ہے، بہت شاندار ہے۔ اور اب چونکہ کل عمران خان نے معیشت کے اوپر بہت کچھ باتیں کی تھی اور سٹیٹس رکھے تھے اپنی حکومت کے اور ان کے، تو بہت تکلیف ہوئی تھی، تو اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر ہمیں لب لباب کیا تھا۔ آج بنیادی طور پہ حکومت کو بتانا یہ تھا کہ ہم نے اپریل کے اندر عمران خان کی حکومت گرائی۔ اس وقت ہمیں کیا بتایا گیا تھا؟ اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا چونکہ معیشت اس حد تک پہنچ گئی ہے اور معاشی کارکردگی اس نہج پہ ہے، عمران خان کی حکومت گرائی جانا بہت ضروری ہے۔ چلیے 1-2-3 مہینے کافی ہوتے ہیں کسی گورنمنٹ کو شروع کرنے کے لیے، اس گورنمنٹ کو 8 مہینے یعنی تقریباً 3 کوارٹرز یہ گزار چکی ہے، تو اب اگر اس کو یہ دیکھ لیجئے کوارٹرز کے، اگر اس کو بھی ڈیوائیڈ کریں تو سال تو اگلے آپ کو ہونے والا ہے، لیکن آج بھی یہ حکومت رونا رو رہی تھی عمران خان کا، اور یہ اپنی طرف سے ساری معاشی ناکامی جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن سوال صرف ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت کی کارکردگی اتنی ہی بری تھی اور معاشی حالات اتنے ہی برے تھے، تو پھر یہ بتائیے کہ آپ نے حکومت گرائی عمران خان کی کیوں تھی اور آپ نے حکومت لی کیوں تھی؟ اس سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ ان کے دور میں روپے کی بے قدری ہوئی، بہت کچھ بڑے پوائنٹس بتائے۔ اگر عمران خان کی معیشت اتنی بری تھی جو 6% کے ساتھ ترقی کر رہی تھی، تو خدا کے واسطے اس معیشت کو عمران خان جتنی بری معیشت کر دو تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو جائیں، تاکہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں چلا جائے، تاکہ پاکستان 6% کے اوپر گروتھ کرنا شروع ہو جائے۔ آج وہ کہہ رہے تھے نہیں کوئی 15-20% ہماری ایکسپورٹس نہیں گری، بس 3% گری ہیں۔ عمران خان نے تو تاریخ میں پہلی بار پچھلے چند سالوں میں ہماری ایکسپورٹس بڑھا کے دیکھی، اور پھر اگر آپ نے اس آئیں بائیں شائیں اور اس کارکردگی کے ساتھ آج آپ نے ہمیں کارکردگی بتانی تھی اپنی 8 مہینوں کی، آپ رو دھو رہے تھے، ہمیں تو بتایا گیا تھا اسحاق ڈار آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو جناب علی ہمیں اشاریہ دکھانے تھے، ہمیں انڈیکیٹرز دکھانے تھے کہ عمران خان کے بعد ہمارے یہ پازیٹیو جا رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتانا تھا کہ جی ہم نے IMF کے سامنے ایڑیاں رگڑی ہیں اور منت سماجت کی ہے، اور پتہ نہیں IMF نے ہم سے کہاں کہاں انگوٹھے لگوا لیے ہیں، اور پھر جو 9th ریویو ہے اس کے لیے وہ ان یوزل چیزیں ہو رہی ہیں، وہ پیسے نہیں دے رہے، تو یہ چیزیں ہمیں آپ نے نہیں بتانی تھی۔ لیکن بہرحال سلام پیش کرنا چاہیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو سینئر صحافی ہیں جنہوں نے سوال یہ کیا
آج جب پریس کانفرنس کے بعد وہ بولے تو اس کے بعد جو پہلا سوال تھا وہ سوال کرنے کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت کو مائک دیا گیا اس نے گھڑی کے متعلق سوال کیا اور وہ گھڑی کے اوپر بھاشن دیتے رہے. بھائی معیشت کا بتاؤ جو بھٹا بٹھا دیا اس ملک کا, یہ گھڑی وڑی پہ قوم نہیں کرے گی, قوم کو گھڑی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, قوم کو اپنی معاشی صورتحال سے فرق پڑتا ہے. اور وہاں پہ وہ حنیف خالد صاحب جو ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم ہمیں بتایا تھا جی وزیر اعظم صاحب ہمیں تو جو آپ نے کسان پیکج دیا ہے میں نے اپنے صحافتی کریئر کے اندر نہیں دیکھا. آج وہ ہمیں بتا رہے تھے, وہ ڈیلی میل کا منہ کالے ہو گئے. صالح ظفر صاحب فرما رہے تھے دیکھیں فرضی اعداد و شمار کے ساتھ خیبر پختونخوا اور پنجاب والے. تو یہ پلانٹڈ سوال, یہ روایتی, یہ لوگ اس سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ وہ مرضی کے لوگ جنگ گروپ کے 2 صحافیوں کو سوال کروا لینا, باقی صحافیوں کو سوال نہ کروانا, یہ نہیں چلے گا. آج آپ کے پاس اگر اس بیانیے کے ساتھ آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو نون لیگ کو بہت مبارک ہو. پھر وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنی سیاست نہیں بچائی, ہم نے ریاست کے لیے قربانی دی ہے. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ اس وقت ریاست کو کوئی خطرہ نہیں تھا, آپ نے اپنی سیاست کی خاطر جو ایک من پسند تعیناتی کے گرد گھوم رہی تھی, آپ نے 6% ترقی کرتی ریاست کو داؤ کے اوپر لگا دیا ہے. تو بھگتیں. اب پلان بتائیں عمران خان سے بہتر آپ نے کیا کیا, ہمیں آپ نے وہ جواب دینا, یا پھر مان جائیں کہ آج کی پریس کانفرنس ایک شکست خوردہ گروپ اور گروہ کی پریس کانفرنس تھی جو چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی معاشی منصوبہ نہیں ہے, ہمارے پاس پاکستان کو نکالنے کا کوئی بیل آؤٹ پلان نہیں ہے, بس ہم نے عمران خان کی حکومت گرانی تھی, ہم نے اپوائنٹمنٹ کرنی تھی, کر لی. اب اس اپوائنٹمنٹ کو بھی مہینہ ہونے والا ہے بھائی. چلیں نومبر کے 10-12 دن تو 13 ہو گئے ہیں, نومبر دسمبر کے ملا کے, ہمیں بتاؤ پاکستان کو کس نہج پہ پہنچا. یہ پریس کانفرنس سے بات نہیں بنے گی. میں نے آپ کو اگلی بات بتا دی ہے. ان کا دھیان ہے کہاں پہ؟ ان کا دھیان معیشت پہ نہیں ہے, ان کا دھیان اپنی سزائیں معاف کروانے کے اوپر ہے جو عمران خان کہتے ہیں. اور عمران خان نے آج معاشی ٹیم کا اجلاس بلایا ہوا ہے, اور اس اجلاس جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید وہ اجلاس ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو, اور عمران خان نے معاشی ٹیم کے ساتھ آج سر جوڑنا ہے. ظاہری بات ہے یہ حکومت تو چلتی نظر نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں دیکھو آج اسحاق ڈار کا لبے لباب یہ تھا کہ یہ مت کہو کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں, یہ مت کہو کہ ہمارے اوپر اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں. تو جب آپ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا ہے, ہماری سوورینٹی خود مختاری, تب ٹھیک تھا جب آپ سب کچھ کہتے تھے. اب آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. آپ زمینی حقائق بتائیں کیا ہے آپ کے پاس, آپ کیوں فنڈز روک رہے ہیں؟ کیونکہ ڈالرز آپ روکنا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ڈالرز رکیں گے. عمران خان نے معاشی ٹیم کو جو بلایا اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا دھیان بنیادی طور پہ اس وقت ہے کیا. ان کا دھیان ہے جناب علی اپنے کیسز معاف کروانے کے اوپر. سلمان شہباز والا جب ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے ملزم, بلکہ ملزم بھی نہیں, اشتہاری ملک سے باہر تھا, عدالت نے اس پلی کو مانا اور کہا کہ نہیں آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, آپ آ جائیں. اور پھر وہ صاحب آ گئے اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سلمان شہباز بھاشن دے رہے ہیں. بالکل اسی طرح کی خبر ہے نواز شریف صاحب کی سزا کو کل عدم قرار دلوانے کے لیے. خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ریفرنسز وغیرہ آپ نے ایون فیلڈ دیکھا, وہ مریم اور کیپٹن صفدر والی جان چھوٹ گئی تو بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی. باقی اب سرنڈر کرنا اور سزاؤں والا وہ سلمان شہباز کے کیس میں آپ نے دیکھ لیا. تو بھائی ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, اپنے کیسز معاف کرواؤ. اور آج عدالت کے اندر نیب ترامیم کے حوالے سے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں نیب کی ترامیم سے کوئی انسانی حقوق تو متاثر نہیں ہوئے, عوام تو ہمارے پاس نہیں آئی. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے بتایا کہ تحریک انصاف یہ بتائے کہ اس کے اندر فورسز کی, فوج کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا نقطہ نہیں ہے. اس کے اوپر تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ تو فواد چوہدری نے بتا دیا اس کی وجوہات کیا ہیں. وہی جو ججز اپنے آپ کو احتساب سے باہر رکھتے ہیں تو جرنیل بھی اپنے آپ کو احتساب سے باہر رکھتے ہیں. یہ تو اس ملک کے اشرافیہ کا مسئلہ ہے, یہ تحریک انصاف کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے. اور دوسری جانب اشرافیہ پھنسی کس کے اوپر ہے؟ جیسے آج کی پریس کانفرنس میں پہلا سوال کھڑی توشہ خانہ. او بھائی اس ملک کا مسئلہ توشہ خانہ نہیں ہے, اس ملک کا مسئلہ اس کی ہماری دنیا میں حیثیت. اس وقت ذرا دیکھیں کتنی انسلٹنگ ہے. پوچھیں کسی اوورسیز پاکستانی سے وہ دنیا کے اندر ان کا کیا اس مقام کے اوپر انہوں نے پہنچا دیا ہے. اور وہ توشہ خانہ ریفرنس کے اوپر بتایا گیا جی وہ درخواست قابل سماعت ہے, فوجداری کارروائی جو ریفرنس بھیجا ہوا الیکشن کمیشن نے. تو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے آج فیصلہ محفوظ کیا ہے 15 دسمبر کو دن 2 بجے سنائیں گے جی. قابل سماعت ہے کا بھائی قابل سماعت ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. کیسے قابل سماعت ہے؟ چونکہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, چونکہ عمران خان کو پھنسانا ہے. پورا سسٹم معیشت جاتی یا جائے, ملک ڈیفالٹ کرتا ہے جائے, عمران خان کو سبق سکھانا ہے. تو انتظار کس بات کا بھائی؟ کرو, اس کو پکڑو اور آج ہی کہتے ہیں جی قابل سماعت اور اگلی پروسیڈنگ ٹرائل اس کا شروع کرو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.